لوگ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ روزے رکھا کرتے تھے، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ملتان کے دوستو، اگر تمہاری یہ تمنا ہو کہ ہم قیامت کی پیاس سے بچ جائیں، 50,000 سال کی شدت والی پیاس سے بچ جائیں، قیامت کے دن والی گھبراہٹ سے بچ جائیں، قیامت کے خوفناک عذاب سے بچ جائیں، اگر 50,000 سال کی دھوپ سے بچنا چاہتے ہو، شدت سے بچنا چاہتے ہو، گرمی سے بچنا چاہتے ہو، پیاس سے بچنا چاہتے ہو، مسلم شریف کی روایت میں ہے ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ ان تمام پیاسوں سے، گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شان عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی۔ یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانیں۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق
صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو. فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا. ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے. آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں. صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو, فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے. نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین, جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں, میں اس کا ادب نہ کروں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے, سارا زمانہ شاہد ہے, سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا, مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے. کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں, ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو. حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا, نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا. سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا. علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے. تم بھی قرآن پڑھتے ہو, جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں, اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا. کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی, کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی. تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا, جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا, جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا, جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا, وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو. ارے ظالمو, تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے. باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں, باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے. جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے. رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ, رسمیں بنا رکھی ہیں, یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے. لہد کے پانی سے بچو, مردے کے کپڑے سے بچو, مردے کی چارپائی سے دور رہو, فلاں چیز سے دور رہو. تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا. اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا, ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا, یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے. یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے, ہمارا تختہ نکلوا دیتے. شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا. اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے, میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے. اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں, درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں, زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے. پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے. موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے.
مجد الفی ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے. شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا. شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی. ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے. ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے, قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے, حلاوت معلوم ہو جائے, ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے. ظالم افیسروں نے برف کی سلی پہ لٹا لیا اور حضرت سے کہا گیا کہ آپ اپنے مطالبے ختم نبوت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت نے جواب دیا میں جان کا سودا کر چکا ہوں, ایمان کا سودا نہیں کرتا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ جیل میں ہیں. 20 سیر گندم روزانہ پیسنے کے لیے ملتی ہے. پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں. حیران ہے انتظامیہ, کس وقت چکی چلاتا ہے بخاری, کس وقت پیستا ہے, یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے. سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا, پچھلی رات کو قرآن کریم بیٹھا ہوا بخاری پڑھ رہا ہے, سورت یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے, چکی خود بخود چل رہی ہے, دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حضرات تھے جنہوں نے قرآن مجید لذتوں کے ساتھ پڑھا. غازی علم الدین نے پھانسی کی کوٹڑی میں رات دن قرآن کی تلاوت کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ دیدار کیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات کو پورا قرآن ختم کرتا تھا اور 1000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتا تھا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 12 دیدار کیا کرتا تھا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے, بادشاہ وقت ہے, قرآن مجید کا حافظ بھی تھا, مفسر بھی تھا, اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک عالمگیر بادشاہ کو زبانی یاد تھی. اور اتنا اچھا مسلمان آدمی تھا کہ ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں کی. ساری زندگی میں بادشاہ تہجد پڑھا کرتے تھے. آج تم 2 ٹکے کے آدمی تہجد نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کافروں کے سامنے مرغوب ہیں, مغلوب ہیں, ان سے دبے ہوئے ہیں. کبھی اسرائیل فلسطینیوں کو مارتا ہے, کبھی لبنان کو مارتا ہے, کبھی شام پہ چڑھائی کرتا ہے. یہی وجہ ہم نے قرآن چھوڑا, اللہ پاک نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے سر سے اتار لی.